جب جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والا مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا، وہ جنگ جہاں زمین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو چکی تھی، وہ جنگ جس میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے، ایسا جنگ جس کے جتنے پر اسلامی لشکر رو رہے تھے، صدیق اکبر کے حکم پر خالد بن ولید دشمنوں پر طوفان بن کر پرس پڑے۔ تاریخ کا وہ طوفان جس نے ملک عرب کو ہلا کر رکھ دیا، یہ سب آپ دیکھیں گے الناصر وائس پر کے لیے لایا ہے اسلامی تاریخ کا وہ واقعات جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر ہو سکے تو الناصر وائس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس نیک کام میں شریک ہو جائے۔ فتح مکہ کے بعد جو قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے تھے، ان میں مسلمہ قذاب بن حبیب بن عنیفہ سے آئے تھے۔ جب وہ اپنے وطن یمامہ واپس آئے تو اسی ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناسازی کی خبر مشہور ہوئی، تو مسلمہ قذاب نے جھوٹا نبوت کی دعویٰ کیا اور مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ نعوذ باللہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، لہٰذا آدھا ملک آپ کا ہے اور آدھا ملک میرا ہے۔ یہ خط جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک جوابی خط روانہ کیا، اور اس کے بعد ابو عنیفہ کا ایک معزز شخص رجال بن عنیفہ کو بھی مسلمہ کے پاس بھیجا، اس کو نصیحت کرو اور اسلام پر واپس قائم رہنے کا ہدایت دو۔ رجال جب امامہ پہنچ گیا تو اس نے مسلمہ کی تائید کی اور اس کا متبع بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ قذاب کی خوب گرم بازاری ہوگی۔ وفات نبوی کے بعد فوراً مسلمہ قذاب کا خاتمہ نہیں ہو سکا، کیونکہ صدیق اکبر کی توجہ مختلف جہات پر تقسیم ہو گئی تھی، کیونکہ تمام ملک عرب میں فتنہ و فساد برپا ہوئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ بن ابو جہل کو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر دے کر روانہ کیا اور ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ کو کمکی بنا کر روانہ کیا۔ اکرمہ بن ابو جہل مسلمہ قذاب کے قریب پہنچ کر شرجیل بن حسنہ کے پہنچنے سے پہلے جنگ شروع کیا۔ دونوں طرف سے سخت حملے ہوئے، بہت سے مسلمان سپاہی شہید ہوئے اور لشکر اسلام کو شکست ہوئی۔ یہ خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو پورا مدینہ منورہ میں ایک غم کی فضا گونج اٹھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ اب آپ حذیفہ و حرفجہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اہل عمان پر حملہ کرو، اور شرجیل بن حسنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ آپ خالد بن ولید کی سوپجات کی طرف جاؤ اور وہاں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو قضا میں مرتد ہو گئے ہیں۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ مسلمہ بن قذاب جیسے شیطان کو ختم کرو، اس نے بہت سے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، بہت سے بچوں کو یتیم کیا ہے، بہت سے عورتوں کو بیوہ کیا ہے، اور خالد بن ولید کو انصار اور مہاجرین کا ایک لشکر بنا کر روانہ کیا۔ خالد بن ولید اپنے مسلمان بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے جوش و لغلبے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمہ کے پاس قبیلہ ربیہ کے 40,000 جنگجو ہو گئے تھے۔ ان لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو مسلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے، مگر ہم قومیت کے سبب اس کی کامیابی کے لیے خواہاں ہیں۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہے، لیکن ہم کو ربیہ کا جھوٹا نبی مضر کے سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے امداد و اعانت کے لیے اور بھی فوجیں روانہ کی، جو راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر میں شامل ہوتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر کی تعداد کل 13,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ جب شیر امامہ ایک دن کی راستے پر رہ گیا
تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دستہ بطور مقدم الحبش آگے روانہ کیا۔ مسلمان نے مجا بن مرارہ کو 60 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جا کر بنو تمیم پر شب خون مارو۔ مجا کا مقابلہ لشکر اسلام کے مقدم الحبش سے ہو گیا اور جنگ شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مرتدین مقتول ہوئے اور ان کے سردار مجا کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر شیر امامہ کے قریب پہنچے تو مسلمہ قذاب شیر امامہ سے نکل کر دروازہ شیر کے قریب ایک باغ میں جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا وہاں خیمزن ہوا۔ اس باغ کی چار دیواری خوب مضبوط اور قلعہ نما تھا۔ لشکر مسلمہ کی سپہ سالاری رجال بن افوا اور محکم بن تطویل کو سپرد کر دی تھی۔ انہوں نے 40,000 کے لشکر جرار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے 13,000 مسلمانوں پر حملہ آور کیا۔ یہ حملہ نہایت سخت اور زلزلہ انداز تھا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس حملے کو روک لیا اور پھر ہر طرف سے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ تو لشکر قذاب کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں آوارہ و فرار ہونے لگے۔ محکم بن تطویل نے اپنی لشکر کی یہ حالت دیکھ کر بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ اے ابو حنیفہ باغ میں داخل ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کو روک رہا ہوں۔ یہ آواز سن کر بھاگنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے۔ محکم بن تطویل تھوڑی دیر لڑتا رہا، آخر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی آنچ سے مقتول ہوا، لیکن ابھی تک فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مرتدین بھی سنبھل کر پھر مقابلے پر ڈٹ گئے اور دونوں طرفین سے داد شجاعت دی جانے لگی۔ مسلمانوں کی علم بردار ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے ایسی مردانگی دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کی دیواروں کے نیچے پہنچ گیا۔ باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر لڑائی ہوئی، آخر مسلمانوں نے باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا اور جا بجا سے دیواریں توڑ کر اندر داخل نے مسلمہ سے دریافت کیا کہ وہ وعدہ فتح کا کب پورا ہوگا جو تیرا رب تجھ سے کر چکا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ وقت ایسی باتوں کی دریافت کرنے کا نہیں ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل وعیال کے لیے لڑے۔ باغ کے اندر بھی جب ہنگامہ زور و شور سے شروع ہوا تو مسلمہ مجبوراً مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور لوگوں کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ جب اس نے ہر طرف مسلمانوں کو چہرہ دست دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر باغ کے باہر چپکے سے جانے لگا۔ اتفاقاً دروازہ باغ کے قریب وحشی قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنا حربہ پھینک مارا جو مسلمہ کی دوری زور کو کاٹ کر اس کے پیٹ کے باہر نکل آیا۔ آخر کار دشمنوں میں سے جس کو جس طرف راستہ ملا اسی طرف بھاگ نکلے اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے سوا اور کوئی بھی میدان میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے 17,000 آدمی غازیان اسلام کے ہاتھوں سے جانم حاصل ہو گئے اور 1,000 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا، لیکن مسلمانوں میں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر حافظ قرآن تھے۔ 360 انصار اور 360 تابعین اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مجاع بن مرارہ کو جو قید میں رکھا تھا اپنے ہمراہ لے کر لاشوں کا معائنہ کیا اور سرداران لشکر مسلمہ قذاب اور خود مسلمہ کی لاش کو مجاع نے شناخت کیا۔ بنو حنیفہ یعنی لشکر مسلمہ کی بقیت السیف تو آوارہ مفرور ہو چکی تھی۔ شہر اور قلعہ امامہ میں عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی مرد باقی نہ تھا اور زخمیوں کی مرہم پٹی اپنی ضروری سمجھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی روز شہر امامہ پر قبضہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شہر پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مجاع بن مرارہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی نہ کی
اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہماری جس قدر سردار ماہ مسلمہ ماری گئی، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے مہم کو پورا کر لیا ہے، ابھی ان سے بہت بہادر جنگجو لوگ باقی ہے، اور وہ شہر کی مضبوط دیواروں کے پیچھے اپنے مضبوط سامانوں کے ساتھ آپ کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں شہر میں جا کر ان سب لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لوں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کرے اور آپ کے ساتھ رضامندی سے صلح کرے اور شہر کو آپ کے سپرد کر دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاز سے کہا کہ میں تجھ کو قید سے رہا کیے دیتا ہوں، تو جا کر اپنی قوم کو صلح پر رضامند کرو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتائی دیتا ہوں صرف ان نفوس کی بابت صلح کروں گا۔ مجاز لشکر اسلام سے روانہ ہو کر شہر میں گیا اور وہاں شہر کی عورتوں کو مسلح ہو کر دیواروں پر کھڑے ہونے کی ہدایت کر کے جو کچھ سمجھانا تھا سمجھایا۔ مجاز لشکر اسلام سے روانہ ہو کر شہر میں چلا گیا اور وہاں شہر کی عورتوں کو مسلح ہو کر شہر کی دیواروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہدایت کر کے جو کچھ سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا اور واپس آ کر کہا کہ میرے قوم محض اپنی جانوں کی بابت صلح کرنی نہیں چاہتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شہر کی طرف نظر ڈالی تو تمام دیواروں کے ساتھ تلواروں اور نیزوں سے چمک رہی تھی اور مسلح آدمیوں کی کثرت جو مجاز نے بیان کی تھی اس کی تصدیق ہو رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زخمیوں کی کثرت اور مہم کی جلد ختم کرنے کے خیال سے صلح کو مناسب سمجھ کر اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ نصف مال و اسباب اور نصف مزروعہ باغات اور نصف قیدیوں کو بنو حنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجاز پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتے، آپ ایک ربی مال و اسباب وغیرہ لے کر صلح کر لے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چوتھائی اموال و املاک پر صلح کر لی اور صلح نامہ لکھا گیا۔ اس کے بعد جب دروازے کھلوا کر اندر گئی تو وہاں قلعوں کے اندر بچوں اور عورتوں کے سوا اور کوئی مرد باقی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاز سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ فریب سے کام لیا ہے۔ مجاز نے کہا کہ میری قوم بالکل تباہ ہو جاتی، میرا فرض تھا کہ اپنی قوم کو مصیبت سے بچاؤں، آپ مجھ کو معاف فرما دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے اور عہد نامے کی خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل میں نہ آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے ایک وفد کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا، ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کر ان کو دیا۔ اس خط میں فتح کا مفصل حال اور ابو حنیفہ کی دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر درج تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت سے عزت و احترام کے ساتھ ملاقات کی اور محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جنگ یمامہ ماہ ذوالحجہ سنہ 11 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔